اس نے اپنے باپ کا انکار کر دیا تو باپ اسے دروازے سے نکال دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، طریقت کی دنیا میں اور خانقاہ کی دنیا میں صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس میں ٹیسٹ بھی ہے، اس میں ایگزام بھی ہے، امتحان بھی ہے اور کلیم بھی ہے۔ ثبوت پیش کرو۔ اللہ اللہ، اب یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فلاں کا ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ فلاں آدمی کا کلر تمہارے اندر کتنا ہے، فلاں آدمی کے کیریکٹر کا اثر کتنا ہے، فلاں کی زندگی کا اثر کتنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ سنو سنو، اللہ اللہ، سلطنت چشت، سلطنت عالیہ، چشتیہ، صابریہ، نظامیہ کا شہنشاہ، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اولیاء اللہ اللہ، وہ ولی تھے مگر ہم لوگ اولیاء کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ دہلی میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، خانقاہی باتیں۔ خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کا کچھ اثر ہو، اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدس سراب قدس کی برکت سے اگر ہم سنبھل جائیں تو بڑی بات ہے۔ یاد رکھو، خوب یاد رکھو، ایک اصل اور نسل گھوڑا 1000 گدھے پر بھاری ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کی بے شمار آبادی چلتی پھرتی، اگر مشیت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو پھر ایسے انسانوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ اس انسان کی ضرورت ہے میرے دوستو جو مشیت کے سانچوں میں ڈھلا ہوا ہو۔ نظام الدین گلی کا شہنشاہ، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلی میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسافر چلتے چلتے وہاں کچھ مسافر ٹھہر گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے آن کر دیکھا، کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سہروردی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، اس سٹائل بتا رہا ہے کہ شاید یہ نقشبندی ہے۔ بابا فرید گنج شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کا تارا، سلطنت نظامیہ کا شہنشاہ، نماز پڑھتا پڑھتا تڑپ اٹھا کہ ارے یہ کیا انداز ہے میرے، کوئی مجھے نقشبندی کہہ رہا ہے، کوئی مجھے سہروردی کہہ رہا ہے، مختلف ناموں سے اور مختلف نسبتوں سے مجھے یاد کیا جا رہا ہے، یہ کیا انداز ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جہاں دیکھی تباہ پرات وہیں گزاری ساری رات۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سارے اسٹیمپ لگ جائیں، سارے اسٹیمپ، یہ بھی اور وہ بھی اور یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی اور اس کی بھی۔ میرے دوستو، سارے اسٹیمپ سے مولانا تشریف لائیے بھائی، جو لوگ دیکھیے، آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو مہمان آئے ان کو بٹھائیے، کہاں بٹھانا ہے۔ آپ جلسہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، علماء آئیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اپنے مقام پر بٹھا دیا جائے، یہ تربیت آپ کی ہونی چاہیے۔ تو جہاں جس کو بٹھانا ہے وہاں اس مقام پر بٹھا دیجئے تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ درود شریف پڑھیے۔ مولانا اب تو تشریف لے آئیے، اب تو بالکل میں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ جو لوگ ویلکم کرنے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آدمی کو دیکھیں کہ کہاں اس کو بٹھانا ہے، اس کو لیں اور وہاں بٹھا دیں۔ یہ ہمیشہ ایڈمنسٹریشن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیے، کیونکہ جب گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں پھر آداب مجلس کے بالکل خلاف ہے کہ بیچ میں یہ ڈسٹرب ہو اور بیچ میں میں ادھر ادھر توجہ کروں۔ اللہ اکبر، پھر درود شریف پڑھیے۔
اور سلام پھیرا اور کہا کہ بات کیا ہے، آخر میرے اندر کون سی ویکنس، کون سی خرابی پیدا ہو گئی کہ کوئی مجھے سہروردی کہہ رہا ہے، کوئی مجھے نقشبندی کہہ رہا ہے، خرابی کیا پیدا ہو گئی؟ غور جو کیا تو دیکھا کہ جو عمامہ انہوں نے باندھا تھا اس عمامے کا اسٹائل وہ نہیں تھا جو گنج شکر کا شہنشاہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ذرا اسٹائل میں کچھ کمی، کچھ فرق پڑ گیا تھا۔ بڑا افسوس ہوا، گھر گئے عمامے کو اتارا اور فرمایا کہ آج سے میں جو عمامہ باندھوں گا تو ایسے ہی باندھوں گا جیسا میرے پیر و مرشد کا عمامہ تھا۔ میرے دوستو، مرید بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو پروفیشنل جو یہ سسٹم ہے، کسٹم ہو گیا، یہ آدمی آیا اس سے مرید ہوا، آ گیا اس سے مرید، وہاں دکان سے جی وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں گئے وہاں چلے گئے، یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بڑی چیز ہے لذت آشنائی، بڑی چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ، چلو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی، اللہ والوں کی صحبت سچوں کے ساتھ ہو رہا، معیت صادقین، سچوں کی جو کمپنی ہے، اللہ اکبر، اس کمپنی میں بیٹھو، وہ کمپنی حاصل کر لو، بات بن جائے۔ طریقت کے تین شہنشاہ حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت زکریا ملتانی اور حضرت نجم الدین کبرا، یہ تینوں ہیڈ آف دی اسپریچول افیئرس، اپنے زمانے میں یہ طریقت کے سارے شہنشاہ، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت زکریا ملتانی اور حضرت نجم الدین کبرا، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، یہ تینوں چلے کہ بھئی مرید ہونا، سبحان اللہ۔ یہ سارے کے سارے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اور یہ لوگ آپ جانتے ہیں مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا بظاہر ضرورت تھی کہ وہ مرید ہوں؟ ارے بھائی، جن کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو، وہ اپنے نانا جان سے پوچھ رہے تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مرید ہو؟ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیکن یاد رکھو، نانا جان کی صحبت میں بیٹھنا، نانا جان سے عرض و معروض کرنا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ ان کا مقام تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ اس دنیا میں جب تک کامل کسی کامل کی صحبت میں نہ جائے، بات بنتی نہیں۔ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث العظم ان کے مرید ہوئے۔ اندازہ کیجیے، جب غوث العظم مرید ہوں اور خواجہ اعظم مرید ہوں تو معلوم کیا ہوا؟ اور یہ ارادت کیا ہے میرے دوستوں؟ ساری باتیں صحبت اور سیکریفائس۔ سیکریفائس میرے دوستوں ہم نے کوئی بھی نہیں کرتا۔ سیکریفائس جو یہ صرف ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، باقی ڈکشنری کے علاوہ اس کے میننگز جو ہیں یہاں کوئی بھی نظر نہیں، کوئی بھی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار۔ سیکریفائس کا جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم انجام نہیں دیتے۔ سیکریفائس کون کرتا ہے آج کی دنیا میں؟ یہ تینوں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے حضرت زکریا ملتانی اور نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کو مرید کر دیا، اور بابا فرید گنج شکر کو دیکھا، کہا کہ اے فرید، تمہارا حصہ جو ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس۔ دیکھا آپ نے یہ کیا مزاج تھے، یعنی یہ پیری مریدی بھی میرے دوستو، اللہ اکبر، یہ بھی کیا فن تھا، اللہ اکبر، کتنا عظیم۔ فرمایا کہ فرید، تمہارا حصہ وہاں ہے دہلی میں، آپ
اچھا حضور، واقعات میرے دوستو بہت ہیں، مگر اس وقت میں سارے واقعات آپ کو بیان کرنا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حضرات وہاں مرید ہو گئے اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دہلی پہنچے۔ دہلی میں مرید ہو گئے۔ اس سے پہلے کے واقعات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک آفتاب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سمندر سے ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، صحبت میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر سے دہلی آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی یہ خلیفہ اعظم ہیں خواجہ صاحب کے اور مرید ہیں، اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی کے۔ جب سلطنت چشت کا شہنشاہ اور خواجہ اعظم حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی جلوہ فرما ہوئے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب سے ملاقات کے لیے اور ملنے کے لیے نہیں گئے۔ اب آپ سنیے اور دیکھیے کہ ہم لوگ کس پانی میں ہیں، ہمارا کیا مقام ہے۔ میرے دوستو یاد نہ تھی، اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں کچھ نہیں، طریقت کی بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ سمجھو کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ جب تک تم یہ سمجھتے رہو گے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں تو میرے دوستوں پھر کچھ نہیں ملے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ نہیں ہے اور کون نہیں؟ بابا فرید گنج شکر، اللہ اکبر، سلطنت فریدیہ کا شہنشاہ، اور اپنے دادا پیر کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ آپ کو خیال ہوا کہ میں اگر ملنے کے لیے جاؤں گا تو جس مجلس میں میں خواجہ صاحب سے ملوں گا اس مجلس میں میرا پیر بھی وہی ہوگا، قطب الدین بختیار کاکی۔ تو خیال یہ ہوا کہ میں اپنے پیر کے سامنے اگر دادا پیر کی طرف میں متوجہ ہو گیا تو یہ پیر کی گستاخی ہو جائے گی، اور اگر پیر کی طرف متوجہ ہوا تو یہ دادا پیر کی گستاخی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اس گوم کو کریں تو کیا کریں بھائی؟ جب جائیں گے تو قطب الدین بختیار کاکی وہاں ہوں گے۔ اب اگر میں قطب الدین بختیار کاکی سے میں ملنا چاہیے چونکہ وہ میرے پیر ہیں تو وہ دادا پیر جو سامنے خواجہ صاحب موجود، اور اگر خواجہ صاحب سے میں پہلے ملتا ہوں تو پھر یہ موجود ہے تو ہوگا کیا؟ میرے عزیزوں میرے دوستو خوب یاد رکھو، مرید کا ایک مقام آتا ہے کہ جب مرید نہیں رہتا وہ مراد بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا اپنے شیخ اور مراد کی جانب چلتی ہے لیکن کبھی کبھی مراد اپنے مرید کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بلایا اور کہا کہ وہ فرید ہمارا کہاں ہے؟ ایک قطب الدین فرید نظر نہیں آتا۔ اب تو چونکہ خواجہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کو تو پتہ چلتا ہے یہ ساری باتوں کا،